آپ کے پاس گن ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ ایمل نے تب کر پوچھا۔ گن پچھلی سیٹ پر نیچے پڑی ہے، مگر تمہیں گن سے کیا کرنا ہے؟ تیمور نے سوالیہ نظروں سے سر پھری سے پوچھا۔ اکڑ بکڑ بمبے بو کھیلنا ہے، کوئی اعتراض؟ وہ طنزیہ انداز میں بولتی ہوئی برقرفتاری سے اچک کر پچھلی سیٹ پر چلی گئی۔ اس سے پہلے تیمور اسے کچھ کہتا یا ٹوکتا، اس نے سیٹ کے نیچے سے گن نکالی اور کھڑکی کھول کر بڑے آرام سے پیچھے آتی گاڑی کے ٹائر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ فائر کی آواز ابری، وہ گاڑی ڈول کر رہ گئی۔ تیمور اس کا نشانہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے چلتی گاڑی سے ٹائر کا نشانہ لگایا تھا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے حیران کر رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ ایمل تیمور کے لیے سانسوں کی طرح لازم ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایسے مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ اس سے پہلے وہ گنڈے گاڑی سے اتر کر گن نکالیں، آپ تیز رفتاری سے یہاں سے نکل جائیں، وہ بے فکری سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ تیمور نے گھور کر اسے دیکھا اور تیزی سے گاڑی بھگا کر گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور چوکیدار کو اشارے سے بلایا۔ لطیف خان، اس گاڑی کو انڈر گراؤنڈ کر دو، وہ چابی اسے دیتا ہوا بولا اور پھر مڑ کر ایمل کی جانب بڑھا۔ آج تو بنا اجازت تم نے میری گن کو ہاتھ لگایا ہے، آئندہ ایسا مت کرنا، اس نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ ایمل کا منہ بن گیا۔ ایک تو اس کھڑوس کی مدد کی، اوپر سے ٹیشن دکھا رہا ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک تب چکی تھی۔ محترمہ اندر چلیے، موم انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ایمل بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ گھر کے اندر فرحانہ ایمل کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ آگے بڑھ کر ایمل کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑے پیار سے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے گلے لگایا تھا۔ ماشاءاللہ، میرے گھر کی رونق آ گئی ہے، وہ اسے تھام کر اندر کمرے میں لے گئی۔ ان دونوں کے اندر جانے کے بعد تیمور اوپر اپنے کمرے کی طرف گیا اور اپنا وائرلیس فون نکال کر کرنل شاہد سے کانٹیکٹ کرنے لگا۔ کرنل شاہد ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے تھے اور اب اپنے کام نمٹاتے ہوئے ایئر مارشل امتیاز صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں اردلی نے امتیاز صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے اٹھ کر امتیاز صاحب کا استقبال کیا۔ اب دونوں دوست میز کے گرد بیٹھے حالات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ابھی ان کی بات چیت جاری تھی۔ تیمور کا فون وائرلیس پر آنے لگا۔ کرنل شاہد نے اسپیکر آن کیا۔ سر، آپ کے گھر کی مکمل نگرانی ہو رہی ہے۔ جب میں واپس نکلا تو ایک کالی مرسیڈیز نے دور تک پیچھا کیا۔ میرا ارادہ اس کو گھیر کر ہیڈ کوارٹر تک لانے کا تھا، لیکن ایمل نے انہیں عام بدماش سمجھ کر ان کی گاڑی کے ٹائر کو نشانہ بنا دیا، اس لیے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ تیمور نے پوری رپورٹ دی۔ شاہد، تمہارا گھر سیف نہیں ہے، امتیاز صاحب بولے۔ ڈیڈ، بہتر ہے کہ ان لوگوں پر ڈائریکٹ ایکشن لیا جائے اور جب تک یہ گروہ ختم نہ ہو جائے کرنل انکل اور آنٹی کسی محفوظ جگہ پر شفٹ ہو جائیں۔ تیمور کی آواز گونجی۔ میں شکیلہ کو لے کر بیرونی راستے سے شام میں نکلتا ہوں، پہلے بھابھی سے مل لیتے ہیں، پھر میں شکیلہ کو رات ہی کی فلائٹ سے اپنے بھائی بھاوج کے پاس بھجوا کر خود ایمل کو کراچی چھوڑ کر ان دشمنوں پر حملے کی تیاری کرتا ہوں۔ کرنل شاہد سنجیدگی سے بولے۔ شاید حالات کا تقاضا ہے کہ تم اب ایمل کو رخصت کر دو، وہ ماشاء اللہ سے اپنے گھر تو پہنچ چکی ہے، میں اور تم ان لوگوں کو یہاں سنبھالتے ہیں اور تیمور کو ایمل کی مکمل ذمہ داری سونپ دیتے ہیں۔ وہ اسے کل کراچی لے جا کر میڈیکل بھی کروا دے گا اور اس کے بعد دونوں مری سوات کی طرف نکل جائیں گے۔ کچھ دن گھوم پھر کر وہیں سے رسال پور اکیڈمی جوائن کر لیں گے۔ ایمل تو کیڈٹ کے طور پر جائے گی، جبکہ تیمور کو تو ادھر جوائننگ دینی ہے۔ کیوں ینگ مین، تم تیار ہو آج ایمرجنسی رخصتی کے لیے؟ امتیاز صاحب نے اپنی بات کے اختتام پر تیمور سے پوچھا۔ ڈیڈ، رخصتی تو ایک فارمیلٹی ہے، اصلی چیز تو نکاح ہے جو ہو چکا ہے، اس لیے میں ایمل کو اپنی ذمہ داری مانتا ہوں اور اس کے کیریئر کو بھی اہم جانتا ہوں، اس لیے جیسا آپ اور انکل کہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ امتیاز، بات تمہاری ساری درست ہے، لیکن رشتہ دار، دوست احباب، ہماری اپنی بیویاں کیا اس طرح کی رخصتی پر راضی ہو جائیں گی؟ اور سب سے بڑھ کر ایمل۔ کرنل شاہد تھوڑا الجھے ہوئے تھے۔ شاہد، تم بس بھابھی کو محفوظ طریقے سے لے کر رات کے کھانے پر گھر پہنچو، میں وہاں پر ایسا ماحول بنا لوں گا کہ بھابھی اور فرحانہ دونوں ہی خود رخصتی کے لیے راضی ہو جائیں گی، اور رہی بات عمل کی تو اسے تیمور سنبھال لے گا۔ خیر سے عمل کی ٹریننگ ہو جائے، پھر ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ امتیاز صاحب نے دو ٹوک بات کی۔ کرنل شاہد اور ڈیڈ سے بات کرنے کے بعد تیمور نے اپنا سروس کارڈ اور ریوالور اٹھایا اور خاموشی سے گھر سے باہر چلا گیا۔ فرحانہ آج بہت خوش تھی۔ پہلی بار انہیں گھر میں تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایمل کو پورا گھر دکھایا اور اب کچن میں کام کرتے ہوئے ایمل ان کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھی اور پٹر پٹر ان سے اپنے دوستوں کی کالج کی باتیں بھی کیے جا رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے جب وہ اپنا سر ہلاتی تو اس کی اونچی پونی بھی ہلنے لگتی اور یہ منظر فرحانہ کو بہت پیارا لگتا۔ وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہہ کر رہ جاتی۔ چلو بیٹی، اب باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ بریانی دم لگا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لاؤنج میں آ گئی۔ دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہوئے ان دونوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔
ساتھ تو کالج میں تھا اور تیمور بیس گیا ہوا تھا۔ امتیاز صاحب رات میں آتے تھے، بس دوپہر میں وہ اکیلی ہی ہوتی تھیں اور آج ایمل کا ساتھ انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ لنچ کے بعد وہ اور ایمل آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب سعد شور مچاتا گھر میں داخل ہوا۔ سعد کے آتے ہی پورے گھر میں شور شرابہ شروع ہو گیا اور اب شام کی چائے کے ساتھ سعد اسے تیمور کے قصے سنا رہا تھا اور خوب ہنسا رہا تھا۔ ایمل بیٹی ذرا اندر آؤ، فرحانہ نے اسے پکارا۔ جی آنٹی، وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی بیڈ پر فرحانہ کپڑوں کا انبار لگائے بیٹھی تھی۔ آؤ بیٹی بیٹھو، وہ جگہ بناتے ہوئے بولی۔ جب سے تم دونوں کا نکاح ہوا ہے میں جب بازار گئی کچھ نہ کچھ تمہارے لیے لا کر رکھتی رہی ہوں۔ دیکھو یہ سارے کپڑے تمہارے ہیں۔ انہوں نے بستر پر ڈیزائنر پارٹی ڈریسز کی طرف اشارہ کیا۔ آنٹی یہ تو آپ نے بہت تکلف کر لیا، ایمل شرمندہ سی ہوئی۔ اب تم یہ غیروں جیسی بات مت کرو، پتہ ہے مجھے تو بیٹی کا اتنا شوق تھا لیکن اللہ نے دی ہی نہیں۔ 1 سال تک تو سعد کو لڑکیوں کے کپڑے پہنا کر خوش ہوتی رہتی تھی، بس اب اپنے سارے ارمان تم پر نکالوں گی۔ تم ہو نا میری گڑیا، میری بیٹی، وہ بہت سے پیار سے بولی۔ اچھا یہ لباس دیکھو، وہ ایک خوبصورت سا نیوی بلو میکسی نما لباس جس پر نگینے جگمگا رہے تھے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے گویا ہوئی۔ بہت اچھی چوائس ہے آنٹی، بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے، ایمل نے سراہا۔ ڈنر کا سارا انتظام تو ہم کر ہی چکے ہیں اور تمہارے انکل کا فون آیا تھا، بس 1-1.5 گھنٹے میں سب لوگ پہنچنے والے ہیں۔ تم ایسا کرو تیار ہو جاؤ، پھر ہم دونوں ماں بیٹی مل کر سب کا استقبال کریں گے۔ وہ خود بھی اپنے لیے بلو کلر کی ساڑی نکالتے ہوئے بولی۔ آؤ میں تمہیں اوپر روم میں چھوڑ آؤں، تم آرام سے تیار ہو جاؤ۔ اتنے میں بھی تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ اسے لے کر اوپر تیمور کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ ایمل نے اجنبی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کمرہ کس کا ہے، خاصا بڑا اور کشادہ کمرہ تھا۔ بیڈ روم فرنیچر سے لے کر دیوار تک کی کلر سکیمنگ سب سفید تھی۔ ایمل نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، پھر آنٹی کے دیے ہوئے پارٹی ڈریس کو لے کر شاور لینے چلی گئی۔ تیمور اپنی اور ایمل کے جانے کے سارے انتظامات کر کے گھر واپس آیا تو سعد باہر نکل رہا تھا۔ اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ تیمور نے پوچھا۔ مام نے بھابھی کے لیے گجرے منگوائے ہیں، وہی لینے جا رہا ہوں۔ ویسے بھائی بڑا ہی عجیب لگ رہا ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے، شام سے بھابھی کی وجہ سے گھر میں بڑی رونق ہے۔ واقعی بہنیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ سعد کے بچے بہن ہوگی وہ تیری، ٹھیک ہے تو جا، میں بھی جا کر فریش ہو لوں، آخر پہلی بار میرے سسرال والے آ رہے ہیں، وہ شرارت سے کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مام کے کمرے کا دروازہ بند تھا، وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھا تو چونک گیا، اس کا دروازہ لاک تھا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ نیچے کچن میں آیا، کیبنٹ سے کمرے کی چابی نکالی اور اوپر جا کر لاک کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا، سامنے بڑا ہی دل فریب منظر تھا۔ ایمل کا سانچے میں ڈھلا مومی وجود بنا دوپٹے کے اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت اس لباس میں جگمگا رہی تھی اور وہ اپنے حسن و جمال سے بے نیاز بڑے انہماک سے سر جھکائے اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ کچھ حسن بے نیاز تھا، کچھ ملکیت کا احساس تھا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے قریب آیا ہی تھا کہ ایمل اس کے عکس کو آئینے میں ابھرتے دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیزی سے پلٹی، جس سے اس کے بالوں سے ٹپکتی بوندیں تیمور کے چہرے سے جا ٹکرائی تھیں۔ تیمور نے بڑی سرشاری سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اتنے میں ایمل بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا چکی تھی۔ آپ کو مینرز نہیں ہے، ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں کوئی دہشت گرد ہوں کیا؟ جائیں ادھر سے، وہ اس کو گھورتی نظروں سے تب کر بولی۔ سویٹ ہارٹ، میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، آج پتہ چلا کہ واقعی دن بھر کی تھکن سجی سمری بیوی کو دیکھ کر کیسے دور ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑا مزید قریب ہوا۔ حد ادب، آپ اپنی لمٹ کراس مت کریں ورنہ۔ وہ دور ہٹی۔ ورنہ کیا؟ ویسے زوجہ محترم آپ کے سارے حقوق اب میرے نام لکھے جا چکے ہیں، اس لیے آئندہ مجھ سے لمٹ کی بات مت کرنا۔ یہ کہہ کر تیمور نے اسے باہر جانے کا راستہ دیا۔ ایمل تیر کی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، سامنے ہی فرحانہ نفیس سی ساڑی میں ملبوس کمرے سے نکل رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، چلو جلدی سے نیچے آؤ، میں تمہاری نظر اتاروں، وہ پیار سے بولی۔ نیا گھر اور ماحول تھا، ایمل تھوڑا جھجک رہی تھی، جسے بھانپ کر فرحانہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لاؤنج میں لے گئی۔ رحمت بوا، رحمت بوا، انہوں نے ایمل کو بڑے صوفے پر درمیان میں بٹھا کر آواز دی۔ جی بی بی جی، ایک ادھیڑ عمر خاتون کپڑے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بوا جلدی سے سرخ مرچیں لے کر آئیں، مجھے اپنی بہو کی نظر اتارنی ہے، وہ ایمل کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مام مجھے نہیں پتا تھا آپ بھی نظر لگنے ٹائپ باتوں پر یقین رکھتی ہیں۔ آسمانی رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس تیمور اپنی آستین کے کف فولڈ کرتا ہوا اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں چھیڑتا ہوا بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بیٹا تو بالکل زبردست ہینڈسم لگ رہا ہے۔ فرحانہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر صوفے سے کھڑی ہو کر تیمور کے پاس آئیں تو وہ مسکراتا ہوا سر جھکا گیا تھا۔ فرحانہ نے ہمیشہ کی طرح تیمور کے چہرے کو تھام کر اس کی روشن پیشانی پہ پیار کیا تھا۔ نظر تو برحق ہے، خیر
تم اپنی دلہن کے پاس بیٹھو، میں تم دونوں کی نظر اتارتی ہوں۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ دلہن؟ کدھر ہے دلہن؟ وہ شرارت سے سادگی سے سجی سنوری ایمل کو دیکھتا ہوا بولا۔ تیمور، فرحانہ نے اسے گھورا۔ نہ آنکھوں میں کاجل، نہ ہاتھوں میں مہندی، نہ کوئی پارلر سے کیا 16 سنگھار، پھر بھی یہ دلہن بہت خوبصورت ہے، وہ گمبھیر لہجے میں اسے سراہتا ہوا بولا۔ تیمور کی آواز سن کر ایمل نے اپنی نظریں اٹھائیں تو ایک لمحے کو پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ تیمور کو قمیص شلوار میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا دراز قد اس کے لباس میں مزید دراز لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سی بڑی سی شیو کے ساتھ فوجی کٹ وال میں وہ بلا شبہ بہت پرکشش تھا۔ ایمل کو اپنا دل اس کی طرف کھنچا ہوا سا محسوس ہوا۔ تبھی بوا کی آمد نے اس کی محویت توڑ دی۔ بی بی جی، یہ لے مرچیں۔ وہ 7 دانے سرخ مرچوں کے ساتھ لے آئیں۔ چلو تیمور، جلدی سے تم بھی ایمل کے ساتھ بیٹھو، میں تم دونوں کی نظر اتار لوں، فرحانہ نے کہا۔ تیمور گہری نظروں سے ایمل کو دیکھتا ہوا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تیمور کے بیٹھتے ہی ایمل سرک کر تھوڑا سا دور ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک گمبھیر سی مسکراہٹ آ گئی۔ تیمور کے بیٹھتے ہی فرحانہ نے ان دونوں کی نظر اتارنی شروع کی۔ چاروں کل شریف اور دعائیں پڑھ کر پھونکی ہی تھیں کہ آواز لگاتا ہوا سعد گھر میں داخل ہوا۔ امی امی یار کدھر ہیں؟ اندر لاؤنج میں آ کر اسے بریک لگا تھا۔ واؤ بھابی، یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل، سعد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیٹا اس طرح منہ بھر کر نہیں بولتے، سعد ماشاء اللہ بھی لگا لیتے ہیں، فرحانہ نے اسے ٹوکا۔ سوری موم، یہ لیجئے، آپ نے گجرے کنگن منگوائے تھے، میں لے آیا ہوں۔ سعد نے گجرے کا پیکٹ فرحانہ کی طرف بڑھایا تھا۔ کیا بات ہے موم، بڑے گجرے وجرے منگائے جا رہے ہیں، تیمور نے انہیں چھیڑا۔ بیٹا جی، یہ تمہاری دلہن کے لیے منگائے ہیں، وہ پیار سے بولی۔ کون دلہن؟ یہ جو میرے برابر میں بیٹھی ہے۔ موم، دلہن کے تو ہاتھوں میں مہندی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ تو سادہ ہیں۔ تیمور نے ساتھ بیٹھی جزبوز ہوتی ایمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے الٹ پلٹ کر بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ موم دیکھے، بھائی چاہتے ہیں بھابھی مہندی لگائیں، سعد نے شور مچایا۔ انشاءاللہ وقت آنے پر مہندی بھی لگوا دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ ایمل کا چہرہ اب سرخ پڑنے لگا تھا۔ چلے چھٹی ہوئی، پتہ نہیں کب وہ وقت آئے گا جب ہم اپنے گھر میں کسی لڑکی کو مہندی لگتے ہوئے دیکھیں گے، سعد نے آہ بھری۔ تیمور کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی اور فرحانہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ تیمور اس رشتے میں اتنی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس کا بار بار پرشوق نگاہوں سے ایمل کو دیکھنا ان کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ خوش تھیں کہ تیمور نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ کرنل شاہد اپنے گھر پہنچ چکے تھے اور اب شکیلہ کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی شکیلہ نے سلام پھیرا، کرنل نے انہیں مخاطب کیا۔ شکیلہ، میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تمہیں طارق کی طرف بھیج دوں، وہ کئی دفعہ بلا چکا ہے۔ ایسا کرو، تم اپنا تھوڑا سا سامان پیک کر لو، میں نے تمہاری سیٹ بک کروا لی ہے۔ امتیاز کے گھر سے ڈنر کے بعد میں تمہیں سیدھا ایئرپورٹ لے جاؤں گا۔ شکیلہ نے سنجیدگی سے کرنل شاہد کو دیکھا۔ کئی برسوں سے ان کے ساتھ تھیں، ان کے بھوؤں کی جنبش سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ بات کچھ اور ہے۔ کیا کوئی پریشانی ہے جو آپ مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے پاس آ کر کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں، پریشانی تو کوئی خاص نہیں، تمہیں پتہ ہے نا کہ کل صبح ایمل کراچی کے لیے روانہ ہوگی، مجھے بھی اپنے پینڈنگ کاموں کے لیے نکلنا ہوگا۔ بس اب تمہیں اکیلا گھر میں چھوڑنے کو میرا دل نہیں مانتا۔ بہتر ہے کہ جب تک میرا کام ختم نہیں ہوتا اور ایمل واپس نہیں آ جاتی، تم طارق کے پاس چلی جاؤ، وہاں اپنی فیملی سے بھی مل لینا اور میرے دل کو بھی تسلی رہے گی، کرنل شاہد نے رسان سے سمجھایا۔ شکیلہ ان کی بات سن کر سر ہلاتی ہوئی چھوٹا بیگ نکال کر اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر کرنل شاہد اور شکیلہ تیار ہو کر امتیاز صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ بریگیڈیئر امتیاز اور مسز فرحانہ امتیاز کے گھر میں ایک رونق سی لگی ہوئی تھی۔ امتیاز صاحب بھی واپس آ چکے تھے اور اب آرام دہ کرتا شلوار میں ملبوس سب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر بیل ہوئی اور وہ اٹھ کر تیمور کے ساتھ کرنل اور شکیلہ کا استقبال کرنے باہر کی طرف بڑھے۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور بڑا صاحب پھولوں کا بوکے لیے شکیلہ اور کرنل صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کا سب نے آگے بڑھ کر پرجوش استقبال کیا تھا۔ سب لوگ بڑے ہال کمرے میں موجود تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی تھیں۔ شکیلہ بڑی محبت سے سجی سنوری ایمل کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ فرحانہ کا لگاؤ بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ ان کے دل سے ایمل کے اچھے نصیب کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ امی ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ ایمل ان کے پاس آ کر منمنائی۔ بیٹا، آج پہلی دفعہ تمہیں ڈھنگ کی لڑکیوں جیسے حلیے میں دیکھ رہی ہوں، اس لیے نظر نہیں ہٹ رہی، وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بھائی، یہ ماں بیٹی میں کیا خسر پسر ہو رہی ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے، فرحانہ نے قریب آ کر کہا۔ آئیے آئیے، آپ بھی شریک ہو جائیے، میں تو بس اس سر پھری کو یہی کہہ رہی تھی کہ اس طرح تیار رہا کرے، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، شکیلہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ ویسے بھابھی یہ بتائیں، ایمل نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ کرنل شاہد نے نزدیک آتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ارے نہیں بھائی صاحب، یہ تو میرے گھر میں رونق لے آئی،
آج کتنے دنوں بعد مجھے گھر میں دوسراہٹ کا احساس ہوا۔ میرا دل تو یہ سوچ کر اداس ہو رہا ہے کہ آپ اسے واپس لے جائیں گے، کاش میں اسے روک سکتی۔ فرحانہ نے پیار سے امل کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بیگم آپ اداس مت ہوں۔ امتیاز صاحب نے فرحانہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کرنل شاہد کو مخصوص اشارہ کیا۔ شاہد میرے دوست، مجھ سے میری بیگم کی اداسی دیکھی نہیں جاتی، ویسے بھی ان بچوں کا نکاح تو ہو چکا ہے، کیا خیال ہے آج یہیں بیٹھے بیٹھے رخصتی کر لیتے ہیں، ہمارے گھر کی رونق گھر میں رہ جائے گی۔ کیوں بیگم آپ کیا کہتی ہیں؟ ایئر مارشل امتیاز صاحب نے موقع دیکھ کر بات چھیڑ دی تھی۔ ارے نہیں بھائی صاحب، ہم انشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے رخصتی کریں گے، ویسے بھی کل تو امل کے بابا اسے کراچی لے کر جا رہے ہیں، شکیلہ نے فوری جواب دیا تھا۔ سعد بیٹا اپنی بھابھی کو اندر بوا کے پاس لے کر جاؤ، اور امل بیٹی تم سعد کے ساتھ بوا کی مدد کر کے جلدی سے ڈنر سرو کرو۔ فرحانہ نے ہاتھ مروڑتی نروس سی امل کو منظر سے ہٹایا تھا۔ امل جس کے ہاتھ پیر گفتگو کے اس رخ کو دیکھ کر پھولنے لگے تھے، فرحانہ کی بات سن کر اسبات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ تیمور جو امل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے جاتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی ایک ریکویسٹ ہے، آپ اپنے سارے ارمان ان کے ولیمے پر نکال لیجئے گا جو امل کی ٹریننگ کے بعد کریں گے۔ صبح تیمور یا میں خود امل کو کراچی میں میڈیکل ایگزام کے لیے لے جاؤں گا، لیکن آپ اب ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیجئے پلیز، اٹس اے ہمبل ریکویسٹ۔ امتیاز صاحب نے شکیلہ کو مخاطب کیا۔ شکیلہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم امل بیٹی کو اب ان کے حوالے کر دو۔ فرحانہ اپنے شوہر کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بھانپ چکی تھی، یقیناً کوئی اہم بات تھی جو وہ امل کی رخصتی کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ کافی دیر کی بات چیت کے بعد بڑوں میں یہ بات طے پا چکی تھی کہ اب امل کی رخصتی کر دی جائے، وہ تیمور کے ساتھ ہی کراچی جائے گی۔ فرحانہ نے جلدی سے ملازمہ سے فریج میں رکھی مٹھائی منگوائی اور سعد کو آواز دے کر اندر رکھے ہوئے گجرے منگوائے۔ بھابھی میں پہلے امل سے بات کر لوں؟ شکیلہ نے پوچھا۔ بہتر ہے شکیلہ، آپ اندر سے اسے ذہنی طور پر تیار کرائیں، کرنل شاہد سنجیدگی سے بولے۔ شاید ایسا کرتے ہیں، پہلے کھانا کھا لیں، پھر آپ اور بھابھی امل سے بات کر لیجئے گا۔ امتیاز صاحب سنجیدگی سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ڈنر سرو ہو چکا تھا، بڑے اچھے ماحول میں ایک پرتکلف ڈنر ختم ہو چکا تھا۔ امل گڑیا میرے ساتھ آئیں، کرنل شاہد نے سنجیدگی سے بیٹھی امل کو مخاطب کیا۔ امل کو لے کر شکیلہ اور کرنل شاہد اندر کمرے میں چلے گئے اور فرحانہ نے بھی اپنی خاص الماری کا رخ کیا تاکہ وہ اس ایمرجنسی تقریب میں بھی اپنے کچھ ارمان پورے کر سکیں۔ ساتھ تم بھائی کے ساتھ اس کا کمرہ تھوڑا بہت ڈیکوریٹ کروا دو، اور فرحانہ پرجوشی سے اپنے بیٹوں کو ہدایات دیتے ہوئے بولی۔ امی ریلیکس یار، یہ سب ہم ولیمے پر کر لیں گے، تیمور نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ جب ولیمہ ہوگا تب بھی کریں گے، بس تم بہانے بازی مت کرو اور جا کر کمرہ درست کرو، اور ساتھ بیٹا تم پھول والے سے کمرہ سجانے کے لیے کچھ بوکے اور پتیاں وغیرہ لے آؤ، میرے گھر کی پہلی خوشی ہے، اللہ مبارک کرے۔ بریگیڈیئر امتیاز کی اسٹڈی میں پہنچ کر کرنل شاہد نے امل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امل میری بات غور سے سنو، ہم آج تمہاری رخصتی کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے تمہارا اپنا سیکیورٹی کے لیے ہے، تم تیمور کے ساتھ زیادہ محفوظ رہو گی۔ انہوں نے ساری تفصیلات بتا کر امل کو اپنا فیصلہ سنایا۔ بابا میری ٹریننگ؟ امل نے ہلکا سا احتجاج کرنا چاہا، مگر شکیلہ جو دل پر ہاتھ رکھے ان یہودیوں کی دھمکی کو سن رہی تھی، اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ بس کرنل صاحب، بس اتنا کچھ ہوگا، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ ناراض تھی۔ اور امل تم اپنے بابا کی بات سن رہی ہو نا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آج سے اللہ کا نام لے کر اپنا گھر آباد کرو، شکیلہ قطعی لہجے میں بولی۔ امی بابا، امل روحان سی ہوئی، میرے خواب میری ٹریننگ۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ گڑیا تیمور خود ایک فلائنگ آفیسر ہے اور بہترین ایجنٹ ہے، وہ خود تمہیں لے کر جائے گا اور تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، اپنے بابا پر بھروسہ رکھو۔ کرنل شاہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور شکیلہ کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر سب کو بلانے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر میں ہال کمرے میں ایک شور و غل مچ گیا تھا۔ سعد ہینڈی کیم اٹھا لایا تھا۔ فرحانہ اندر سے اپنی شادی کا بڑا سرخ سلمہ ستاروں سے چمکتا بھاری دوپٹہ اور زیور نکال لائی تھی اور اب امل کو صوفے پر بٹھا کر زیور پہنا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فرحانہ اور شکیلہ اسے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار کر چکی تھی، ہاتھوں میں گجرے سجا دیے تھے، اور جب سرخ دوپٹہ اڑایا تو امل کا دلکش چہرہ جگمگانے لگا تھا۔ سرخ دوپٹے کی روح پہلی کرنوں کا عکس اس کے چہرے کو جلا بخش رہے تھے۔ ماشاءاللہ بالکل پریوں جیسا روپ ہے، فرحانہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شکیلہ بھی اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ پھر تیمور کو اس کے برابر لا کر بٹھایا گیا۔ تیمور اس کے جھکے سرخ چہرے کو سرشاری سے دیکھتا ہوا سرگوشی میں گویا ہوا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ امل نے اپنا جھکا سر مزید جھکا لیا تو وہ دھیرے سے ہنستا ہوا دور ہٹا۔ سعد مووی بنا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ تصویریں بھی کھینچ رہا تھا۔ کبھی فرحانہ نے تیمور کو مخاطب کیا، تیمور بیٹا یہ کنگن لو اور دلہن کو پہنا دو۔ وہ اپنے خاندانی جڑاؤ کنگن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔
تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔